السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ جی بیٹا، ہمارے 2 لیکچرز ہو چکے تھے سیکنڈ ٹرم کے، آج ہمارا 3rd لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہاں تک میں نے آپ کو ریڈنگ دی تھی اور کویسچن دیا تھا یاد کرنے کو، ہاں 5th لانگ کویسچن وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ آپ کا 6 کویسچن، شارٹ کویسچن نمبر 6 ہے، درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانے اور آلات بتائیں، یہی آپ کا کویسچن ہے۔ یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تھرمامیٹر کو درجہ حرارت ناپنے کا آلہ کہتے ہیں۔ عموماً 2 قسم کے پیمانے اسکیلز ان درجوں کو ناپنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ درجہ حرارت کی پیمائش کرنے کے لیے 2 جو ہیں اسکیل استعمال کیے جاتے ہیں، ایک سیلسیس اسکیل یا سینٹی گریڈ اسکیل اور دوسرا کون سا ہے، فارن ہائٹ اسکیل۔ تھرمامیٹر کے 3 اہم درجے نقطہ جوش بوائلنگ پوائنٹ، نقطہ انجماد فریزنگ پوائنٹ، ایک جس میں ایک چیز کو فریز کیا جا رہا ہے، دوسرا جس میں بوائل کیا جا رہا ہے، اور نقطہ مطلق 0 ابسلیوٹ 0 ہوتے ہیں۔ جہاں پانی ابلنا شروع ہوتا ہے اسے نقطہ جوش، جہاں جمنا شروع ہوتا ہے اسے نقطہ انجماد، اور کسی مادے کا کم سے کم درجہ حرارت جس سے کم درجہ ممکن نہ ہو نقطہ مطلق 0 کہلاتا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے ایز اے MCQs بھی ان کو یاد کرنا ہے، جہاں اس کو گرم کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس کا بوائلنگ ہوگا، جہاں پہ سے اس کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اس کا فریزنگ ہوگا۔ یہاں سے یہاں تک 6 شارٹ کویسچن آپ نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے زمین اور کرہ ہوائی کا گرم ہونا، اس کو آپ نے ریڈنگ کرنا ہے۔ درجہ حرارت کی عمومی تقسیم، کیا آپ کا کویسچن ہے درجہ حرارت کی عمومی تقسیم، یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں درجہ حرارت کی عمودی تقسیم کے بارے میں بیان کریں، 5th، اور میں نے ابھی جو آپ کو بتایا وہ کون سا تھا، 6، یہ درجہ حرارت کی پیمائش کے پیمانی آلات۔ جی 5th کویسچن ہے عمودی تقسیم، زمین کو جذب کی ہوئی حرارت کو خارج کرنے سے کرہ ہوائی کا زیریں حصہ زیادہ گرم اور بالائی حصہ کم گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالائی جو ہے کم گرم اوپر والا، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ اسے درجہ حرارت کی عمودی تقسیم کہتے ہیں۔ یہ آپ نے شارٹ کویسچن یاد کرنا ہے۔ ہر 1 کلومیٹر کی بلندی پر او 6.5 ایز MCQs آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹی گریڈ درجہ حرارت کم ہوتا ہے کہاں پہ، ہر 1 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر، جیسے 1 کلومیٹر بلندی ہوتی جا رہی اتنا ہی 6.5 درجے سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین پر صبح اور شام کے وقت ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے گرمی کیونکہ صبح اور شام کو سورج جو ہے وہ زمین کی ایک سائڈ کو ہے، جیسے صبح کو ایک سائڈ کو ہوتا ہے اور مشرق اور مغرب میں آ جاتا ہے صبح اور شام میں، ٹھیک ہے، تو وہ سائڈ پہ ہوتا ہے اس لیے ترچھی پڑ رہی ہیں، اور دوپہر ٹائم بالکل زمین کے سینٹر میں اوپر ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھی اسٹریٹ لائنز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو صبح اور شام میں کیوں ہوتی ہیں ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے کم گرمی ہوتی ہے۔ دن کے 12 بجے سورج کی شعاعیں زمین پر عموداً پڑتی ہیں، اس لیے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، بالکل سیدھی عموداً آ رہی ہوتی ہیں، سیدھی بھی کہ عموداً، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ گرمی ہمیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اور صبح و شام ترچھی ہوتی ہے جس سے ہمیں گرمی اتنی فیل نہیں ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی افقی تقسیم، اس کو بھی آپ نے افقی تقسیم کو بھی آپ نے ریڈنگ کرنا ہے، اور ہوا کا دباؤ خطوط مساوی البار، اس کو بھی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنا ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درجہ حرارت کی افقی تقسیم کو قطبی علاقوں میں سراسر شدید سردی پڑتی ہے، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے۔ نقطہ انجماد سے سردی ہونے سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نقطہ انجماد جو ہے وہ کم رہتا ہے، اس کے استوائی علاقے میں سراسر شدید گرمی پڑتی ہے، لیکن اوسط درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ یہ آپ نے اس کو بھی ایز MCQs یاد کرنا ہے، اور یہ بیرومیٹر ہے اعلیٰ، اس کو بھی آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے، دونوں آپ نے پوائنٹ ریڈنگ کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہوا کا دباؤ بلندی، یہ آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنا ہے بیٹا، بلکہ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر آ رہا ہے 3rd، 3 شارٹ کویسچن آج میں آپ نے یاد کرنے ہیں۔ درجہ حرارت ہوا کے دباؤ میں تعلق کی، یہاں سے یہاں تک یہ بھی بہت ایزی ہے، آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ بالکل آ جائے گی۔ 3 شارٹ کویسچنز آپ نے یاد کرنے ہیں، 3، 6 اور 5th۔ فی امان اللہ۔